پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیات کا خلاصہ اور ان سے متعلق واقعات اور مسائل بتائے گئے۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے نزول کا بیک گراؤنڈ کیا بنتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک مقام ہے، اس کا نام ہے ایلا۔ ایلا کے مقام پر بہت سارے بنی اسرائیل کے لوگ آباد تھے، بڑی آبادی تھی ان کی، اور بنی اسرائیل کو حکم تھا، جیسے ہم لوگوں کو جمعہ کے دن حکم ہے کہ اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑو، مسجد کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو کاروبار، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ تو اذان ہو گئی تو کاروبار چھوڑ کر کے ہم کو آنا ہے، اور آنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب کے لیے جو قربانی پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں فرماتا۔ جو آتا ہے اذان جیسے ہی ہوئی، آیا مسجد میں، اول وقت آیا، اللہ نے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیا، اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ اور دوسری ساعت میں آیا تو گائے کی قربانی کا ثواب، تیسری ساعت میں آیا تو بکری کی قربانی کا ثواب، چوتھی ساعت میں آیا تو مرغی کی قربانی کا ثواب ہے۔ اس سے نتیجہ مت نکالنا کہ مرغی کی قربانی چلے گی، قربانی مطلب مرغی صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے۔ اور آخری گھڑی میں آیا تو انڈے کی قربانی مطلب اس کو صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور رجسٹر بند، خطبہ جیسے ہی شروع ہوا رجسٹر بند، اب آئے تو ابسنٹ ہوئے، غیر حاضر ہوئے، کیونکہ فرشتے بھی اب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اس وقت آنا نہ آنا برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جو جیسی قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، ویسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھو نا، خالی ایک سنت پہ عمل کرو، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایسی سنت جس پہ لوگ عمل نہ کر رہے، مردہ ہو رہی ہو، حضور نے فرمایا عمل کرو، روزے میں چل میں شفاعت کروں۔ یعنی قربانی جتنی بڑی ہے، مقام بھی اتنا بڑا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی حکم تھا کہ تم لوگ شبہ کو یعنی سنیچر کے دن کچھ نہیں کرنے کا، خالی اللہ کی عبادت، خالی اللہ کی عبادت۔ ارے ان کو تو بہت کچھ تھا، خالی عبادت کرتے، من و سلوا تو مل ہی رہا تھا، سب کچھ تو مل رہا تھا، لیکن شرارت پہ آ گئے، سبزی بھاجی چاہیے، سبزی بھاجی چاہیے۔ جیسے ہمارے لوگ قربانی کے ٹائم پہ بولیں گے گوشت جی بھر گیا، کھاتے بھی رہتے، جی بھی بھرا رہتا، جبکہ حضور نے فرمایا قربانی کے دن کھانے پینے کے دن، کھانے پینے کے دن حضور نے فرمایا۔ تو بنی اسرائیل نے شرارت کی، سنیچر کے دن عبادت کے لیے خاص کرنا تھا، خالی عبادت کے لیے۔ اب آپ کہیں گے 12 گھنٹہ کیا عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر ہے۔ معلوم ہے کبھی سبھی میں مطالعہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ دنیا دیکھ کر کے دیوانہ ہو جائے، دنیا دیکھ کے دیوانہ بولے۔ مسلمان نے یہی تو کیا، اللہ کا ذکر اتنا کیا، اتنا کیا، قریش نہیں سمجھ پائے، دیوانہ کہہ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم جسے دیوانہ کہتے ہو وہ میرا پیارا، میرا محبوب ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر، عبادت کرو، عبادت کرو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا معلوم، عبادت کرنے کے بجائے دریا میں، اب دیکھنا آزمائش بڑی زبردست ہوتی ہے، جب کاروبار کرنا منع ہوتا ہے تبھی کسٹمر آتا ہے۔ جمعہ کے دن کرانے والوں سے پوچھو لیٹ کیوں ہو جاتے ہیں آپ، تو وہ کہیں گے حضرات دکان بند کرو تو 2 لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے۔ اگر ایک موسم بن جائے، جیسے معلوم ہے دوا خانہ 11 سے پہلے نہیں کھلے گا، ڈاکٹر 10:30 سے پہلے، 11 سے پہلے نہیں آئے گا، کتنے بھی بیمار ہو جائیں دوا خانہ 11 سے پہلے نہیں جاتے۔ ایک ماحول بن گیا تو ایک ماحول بننا چاہیے۔ اذان ہونے کے بعد دکان بند ہو جاتی، کچھ نہیں ملتا، تو آدمی جمعراتوں کو ہی خرید کے رکھ لے گا۔ تو بولے پیسہ پگار نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوئی، یہ بہانہ ہے، ورنہ مالیگاؤں میں ہفتے بھر کے لیے برابر ادھاری کی ڈائری ملتی ہے۔ تو آزمائش یہ ہے خدا کی طرف سے۔ جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تبھی کسٹمر آ جاتا ہے،
تو بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی آزمائش، اور آزمائش میں جو قوم کامیاب ہوئی ہے نا وہ قوم ہمارے نبی کی امت ہے، یہ امت محمدیہ ہے۔ یہ شراب پینا حلال پی رہے ہیں، منہ میں شراب ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کروایا جا کے بول دو شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ہم لوگ بولتے منہ میں تو ہے نام نگلنے، لیکن صحابہ کا معلوم اب نگلنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے حرام، تو اب منہ سے بھی نکال کے پھینک دینا۔ صحابہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اور ہم لوگ کیا کہیں گے 1 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے، 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے، 1 گھونٹ میں کیا ہوتا ہے، 1 گھونٹ میں بہت کچھ ہوتا ہے، سمجھے نا۔ گولی چھوٹی سی رہتی ہے، بہت اثر کرتی ہے۔ ڈر رہے ہیں لوگ، چھوٹا سا انجیکشن ہے، ذرا سے لگانے سے ڈر رہے ہیں، تھوڑا سا، تھوڑے میں کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے نا، تھوڑے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے تھوڑا آدمی کرتا ہے پھر زیادہ کرتا ہے، تھوڑے سے ہی زیادہ کرنا سیکھتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی آزمائش، سنیچر کے دن جو دریا تھا، دریا، اب اپنے یہاں جو مچھلی مارنے جاتے ہیں ان سے پوچھو، اگر معلوم ہو جائے کہ اس ڈیم میں اگرچہ پرائیویٹ ڈیم ہے، آدمی نے مچھلی پال رکھا ہے، پھر بھی معلوم وہ مارنے دے رہا تو برابر شک وغیرہ لے کے پہنچے، 2 دن وہیں پڑے رہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کے لیے 10 دن، بولے کون بیٹھے گا؟ ارے بابا مچھلی کا آپ نے ذائقہ پا لیا تو آپ 2 3 دن جا کے بیٹھے ہو، ایک بار رب کی بارگاہ میں آؤ، خلوص دل سے عبادت کرو، ذائقہ ملے گا، عبادت تم کو خود کھینچ لے گی، عبادت کھینچ لے گی، لذت کو پالو، لذت عبادت جسے مل جائے۔ تیر لگا ہے، نماز میں مصروف ہے، تیر نکل رہا ہے، درد کا احساس نہیں ہو رہا، سمجھے نا، یہ ہے لذت عبادت، یہ ہے لذت عبادت۔ جی آپ کہیں گے کیسے تیر نکل رہا ہے درد کا احساس نہیں ہوتا؟ تو ہم کہیں گے ایسے کہ مصر کی خواتین سے پوچھو معلوم ہوگا۔ حضرت زلیخا نے اعتراض کر دیا تو حضرت زلیخا نے سب کو بٹھایا، سب کے ہاتھ میں لیمو تھمایا، ہاتھ میں چھری دے دیا اور کہا حضرت یوسف سے آ جائیں۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اتنی مگن ہو گئی کہ لیمو کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ جائیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ لیمو نہیں کٹ رہا ہے، انگلی کٹ رہی ہے۔ حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا تو درد کا احساس جاتا رہا۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کا جلوہ ملتا ہے، اس لیے درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کا جلوہ ملتا ہے۔ جی تو آزمائش شروع ہوئی۔ آزمائش کیسے؟ سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ آنے لگی، مچھلیاں زیادہ آنے لگی، یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے، یہیں سے دیکھو اللہ آزماتا ہے بندے کو، ہے نا۔ بظاہر حرام میں زیادہ دکھتا ہے، حلال کمانے جاؤ تھوڑا نظر آتا ہے، چوری کرو ڈھیر نظر آتا ہے، لیکن چوری اس کا سپورٹر شیطان ہے، حلال کماؤ سپورٹر اللہ تبارک و تعالی، حلال کمانے والے کا سپورٹ کرنے والا خود رب کائنات ہے، حرام کرنے کا حرام کمانے والے کا سپورٹر شیطان تھے، ابلیس ہے۔ تو ڈھیر مچھلیاں آ گئی تھے، لوگوں نے کیا کیا، کہا یار مچھلی تو زیادہ آ رہی ہے، 6 دن کرتے ہیں، ایسا کریں اس دن مچھلی زیادہ ہے، نالی کھینچی جائے، چھوٹی چھوٹی نالی بنا کے لائے، گاڑھا بڑا سا بنا دیا۔ سنیچر کے دن مچھلیاں تیرتے تیرتے گڑھے میں چلی جاتی، گڑھے میں چلی جاتی، یہ لوگ سنیچر کو بند لگا دیتے کہ مچھلی واپس نہ ڈالے، بند لگا دیتے، اور جیسے ہی یکشنبہ یعنی اتوار کا دن آتا، سویرے ٹوٹ پڑتے مچھلیاں نکالی۔ سمجھایا گیا ان کو کہ غلط کر رہے ہو، بولتے نہیں ہم غلط کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ ہم شکار تھوڑے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو خالی بند لگاتے ہیں بس۔ تو بتایا گیا قید کرنا یہی تو شکار کرنا ہے، کہنا ہی نہیں، جیسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں مولانا لوگوں کو کیا سمجھتا ہے، مولانا لوگوں کو کیا سمجھتا ہے، صحیح بات ہے، مولانا لوگوں کو سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ وہ دیوانے ہیں، خالی وہ شریعت پہ عمل کرنا جانتے ہیں، طبیعت پہ عمل کرنا نہیں جانتے۔ طبیعت والا شریعت کی کیا جانے اور شریعت والا طبیعت کی کیا جانے، صحیح بات ہے نا، شریعت والا طبیعت کی کیا جانے اور طبیعت والا شریعت کی کیا جانے۔ تو نکال لیے، 1-2 سال نہیں، ایک روایت میں 40 سال، ایک روایت میں 70 سال
یہی حرکت کرتے رہنے کو اللہ کا عذاب، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ جاتی ہے۔ موقع دیتا ہے مولا، سدھر جا بندے، دیکھنا اچھا جلدی چلا جاتا ہے، برا باقی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ اچھا گناہ نہ کرنے پائے، گناہوں سے پاک صاحب کلیئر ہی رہے، اور میں نے کچیلے کو موقع دیا جا رہا ہے، اب توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کا موقع دے رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں گناہ کر کے عیش کروں، یہ اللہ نے موقع دیا اس کو۔ تو 40 سال 70 سال کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، نبی ہیں، ہاتھ میں اگر لوہا اٹھا لیں، ہاتھ میں لوہا آتا ہے تو موم ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتا تو کیا ہو جاتا؟ موم ہو جاتا۔ سوچو جب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے اتنا پاور دیا کہ لوہا موم ہو جاتا ہے، تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اللہ نے کتنا پاور دیا ہے۔ اسی لیے میرا نبی بیماروں پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو ہمارے ٹھپ ہو جاتی، پرندے رک جاتے، اتنا شاندار زبور پڑھنے کا انداز تھا، بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے۔ اس لیے مشہور ہے نا لہن داؤدی، داؤد علیہ السلام کے پڑھنے کا انداز اور شاندار ہے۔ داؤد علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو عذاب آئے گا۔ نہیں مانی، 3 گروہ میں بڑھ گئے۔ ایک وہ جو تھا نہیں ہم تو پکڑیں گے، یہ کوئی پکڑنا، یہ قید کرنا کوئی شکار نہیں ہے، ان کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ بولے غلط کر رہے ہو تم لوگ، ان کی تعداد 12,000 تھی۔ اور ایک وہ تھا نہ میں ان کو غلط بولوں گا نہ ان کو ہوتے نا، کائے برائی میں معلوم ہے نبیوں کی شان ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، غلط کو غلط کہا جائے، صحیح کو صحیح کہا جائے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، لیکن 3 گروہ بڑھ گئے۔ جب نہیں سدھرے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانتے کیا بنایا؟ بندر۔ کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا۔ چہرہ مہرہ بندر کا، سب کچھ بندر کا، بدن سے بدبو بھی آنے لگی، لیکن دماغ انسانوں جیسا کام کر رہا ہے۔ روتے تھے وہ لوگ کہ یہ کیا عذاب آ گیا، کیا غضب کر ڈالا ہم لوگ۔ 70 سال موقع دیا گیا، سدھر جا، لیکن جب نہیں سدھرے تو بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، اور اللہ سریع الحساب بھی ہے۔ جب رب نے پکڑا تو بندر بنا دیا، جب بندر بنے تو رونے لگے، روتے، اب توبہ کر رہے ہیں، اب کیا؟ توبہ کا دروازہ بند، آپ رو رہے ہیں، احساس ہو رہا ہے 3 دنوں تک اسی حال میں رہے، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ 70 کے 70 بندر بنے ہوئے مر گئے، بندر بن کر کے مر گئے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے انسان کو تو فخر کرنا چاہیے۔ اب لوگ بولتے انسان پہلے بندر تھا، انسان اول دن سے انسان رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسانوں میں جب لوگوں نے شرارت کی ہے تب اللہ تعالیٰ نے ان شریروں کو بندر بنا دیا، ان شریروں کو بندر بنایا گیا۔ انسان بندر کبھی انسان نہیں ہوا، اگر ایسا ہوتا تو بندر کو پالو، ہو سکتا ہے 2-3 سالوں میں انسان ہو جائے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تاریخ بکواس ہے، تاریخ تو وہی ہے جو ہمارا قرآن بتاتا ہے، تاریخ تو وہی ہے جو ہمارا اسلام بتاتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، آدم زمین پر آئے ہیں تو اسلام لے کر کے آئے، سمجھے نا؟ یہ اور بات ہے کہ شریعتیں بدلتی رہی ہیں، طریقے بدلتے رہے ہیں۔ یہ 70 مر گئے، 12,000 کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ٹھوک بولتے تھے غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں وہ لوگ رہے، اور کچھ لوگ ہوتے دونوں میں۔ تو حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امید یہی ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا،
سمجھے نا؟ اسی کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. رب فرماتا ہے محبوب اپنی امت کو بتاؤ، اپنی قوم کو بتاؤ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں، تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جو حد سے بڑھے شنبہ کے دن، سنیچر کے دن حد سے بڑھے. ایک چیز اور بتا دیں، جمعہ اولے دن سے پہلے یہودیوں کو بھی جمعہ کا موقع دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہ تم لوگ جو ہے ہفتے میں ایک دن چوز کر لو عبادت کے لیے. تو لوگوں نے تلاش کیا، محنت کی، لیکن جمعہ چھپا دیا گیا. سنیچر کا دن لوگوں نے خاص کیا تھا، انہوں نے خود خاص کیا تھا کہ سنیچر کو عبادت کریں گے، عبادت کریں گے، عبادت کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت کو موقع دیا گیا کہ تم لوگ عبادت کے لیے کوئی دن خاص کر دو، جمعہ چھپا دیا گیا. ان لوگوں نے اتوار کو خاص کیا. امت کو نہیں، امت محمدیہ کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو اختیار دیا. میرے نبی نے عبادت کے لیے جمعہ کا اختیار فرمایا، آقا علیہ السلام نے جمعہ کا اختیار فرمایا. یہ امت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ ادھر ادھر بہکنے نہ پائے، اللہ تعالیٰ نے امت کے ہاتھ میں نہیں، جب سارے امت کے ہاتھ میں اس دن کے انتخاب کا معاملہ رکھا. مصطفیٰ نے جمعہ کو چن لیا. پہلے جمعہ کا نام عروبہ تھا، یہ مصطفیٰ نے جمعہ دے دیا، اس کا نام جمعہ نام دیا. پہلا جمعہ بھی ہجرت کے بعد ادا کیا گیا ہے. پہلا جمعہ میرے نبی نے جو ادا کیا تو آقا علیہ السلام نے دھوم مچا دی. جمعہ کوئی معمولی نماز نہیں ہے، اس لیے جمعہ میں شان و شوکت کے ساتھ آیا کریں، کیونکہ جمعہ اسلام کی شوکت ظاہر کرنے کا موقع ہے، اسلام کی شان ظاہر کرنے کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد بتانے کا موقع ہے. لیکن ہمارے یہاں تو نہیں، اس مسجد میں اتنے ٹائم، اس مسجد میں اتنے ٹائم، اس مسجد میں اتنے ٹائم. جامع مسجد ہے تو تعداد بتائی جائے، شوکت اسلام ظاہر کرنا مقصد ہے. اسی لیے ہر آدمی جمعہ قائم نہیں کر سکتا. جمعہ قائم کرے گا وہ جو بادشاہ اسلام ہو یا اس کا نائب ہو. اور بادشاہ اسلام اور نائب نہ ہو تو قاضی کی اجازت شرط ہے. ہم لوگ مسجد بناتے ہیں، نماز چالو کر دیتے ہیں، میدان میں پروگرام ہو رہا ہے، جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، آپ نے قاضی سے پوچھا کیا؟ کیسے جمعہ قائم کر لیا آپ نے؟ جمعہ قائم کرنے کے شرائط میں سے ہے کہ بادشاہ اجازت دے یا بادشاہ کا نائب اجازت دے. بادشاہ کا نائب نہ ہو تو قاضی اجازت دے. اس کی اجازت کے بغیر آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے. کرونا کا دور آیا، بولے جگہ جگہ مسجدیں بناؤ. 2 آدمی جمعہ قائم کر رہے ہیں، 3 آدمی جمعہ قائم کر رہے ہیں. اسلام کی شوکت کو گرانا ہے. جمعہ اسلام کی پہچان اور اسلام کے شان میں سے ہے، اس لیے ہر جگہ جمعہ قائم نہیں ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ کا موقع عطا فرمایا، جمعہ کی بڑی شان بیان فرمائی گئی. اسی لیے حضور نے اور نمازوں کے بارے میں پاک صاحب کو آ جاؤ، لیکن جمعہ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں من اتى الجمعہ فلیغتسل، جو جمعہ کے دن آئے تو وہ نہا کر کے آئے، نہا کر کے آئے. جو جمعہ کے دن آئے صاف کپڑے پہن کر کے آئے، جو جمعہ کے دن آئے خوشبو لگا کے آئے، جو جمعہ کے دن آئے تیل لگا کر کے آئے، جو جمعہ کے دن آئے سرما لگا کر کے آئے، جو جمعہ کا دن آئے ہو سکے تو علامہ باندھ کر کے آئے، جو جمعہ کا دن آئے تو آزان ہوتے ہی مسجد کی طرف چلا آئے. سمجھے نا؟ یہ جمعہ کا طریقہ. مسواک کر کے آئے اور پھلانتے ہوئے نہ آئے کہ ہمارے لوگ بعد میں آتے ہیں تو اتنے ایڈوانس ہوتے آگے جانے کے چکر. ارے بابا وہ پہلے سے آیا بیٹھا ہے آگے، تو کیوں آگے جا رہا؟ آداب مجلس کے بھی خلاف ہے اور آقا نے بھی سننا پسند کروایا ہے. تو جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی شان ہے، دینا چاہیے اس کو اہمیت. اور جو لوگ جمعہ کو اہمیت دیتے ہیں، اسلام کی پہچان، اسلام کے شعار کو جو بھی عظمت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عظمت عطا فرماتا ہے، اس سے بلندی عطا فرماتا ہے. اسلام کی جو پہچان ہے اس کو عظمت دینا چاہیے. کہا اسلام کی کیا پہچان؟ کہا چہرے میں مصطفیٰ کی سنت سجانا، یہ بھی اسلام کی پہچان ہے. یہی تو ایک سنت ہے جو قبر میں جائے گی. میٹھا کھانے کی سنت یہی رہ جائے گی، مسواک کی سنت یہی رہ جائے گی، ساری سنتیں یہاں ہیں، لیکن جو بدن سے سنت لگ کر کے جائے گی وہ آقا علیہ السلام کے رخ انور کی برکت سے ہمارے چہرے پہ جو داڑھی کے بال ہے وہی قبر میں جائے. ہاں فائدہ ضرور ملے گا، مسواک کا اپنا فائدہ ہے، دوسری سنتوں کا اپنا فائدہ ہے، قبر میں فائدہ ملے گا، لیکن ساتھ میں کون جائے گا؟
یہ آقا علیہ السلام کی سنتیں ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرارت کی حد سے آگے بڑھے شمبا کے دن تو ہم نے کیا کہا فقلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. اب یہاں پہ ایک بات، اور مسلمانوں میں یہ بابا پھیلتی جا رہی، جمعہ میں کاہلی ہے، نمازوں میں کاہلی ہے، روزوں میں کاہلی ہے، ہر چیز میں کاہلی ہے، لیکن ٹوپی لگانے میں کاہلی نہیں. رمضان کا موسم آتا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، ٹوپی لگا کے مسلمان کو بدنام کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے. سنیما ہال جاتا ہے تو ٹوپی لگا کے جا رہا ہے، داڑھی ہے بڑی 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 سی ٹوپی لگا کے جا رہا ہے مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے. سوچنا چاہیے. نماز اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں کھڑے رہنے کا موقع عطا فرمایا. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی دے دی گئی ہو. نماز اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں دی ہے، معراج کی رات محبوب کو بلا کر کے تحفے میں عطا فرمایا اور یہ بتا دیا محبوب آپ کی معراج آسمان پہ آ کے میرا جلوہ دیکھنا ہے. اور آپ کی امت کی معراج یہ ہے کہ اللہ کا جب منادی بلائے، مؤذن بلائے تو میری بارگاہ میں آئے، نماز پڑھے، ان کی معراج ہو جاتی ہے. معراج پہ جانے سے کوئی ڈرتا ہے کیا؟ میں بول دیا جائے معراج پہ جانا ہے، ہاں چلوں گا تمہارے معراج پہ. معراج پہ جانا ہے، ہاں چلوں گا معراج پہ. ارے آؤ نا نماز پڑھنے، یہی تو معراج ہے. مومنوں کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے. تو آؤ نا نماز کی طرف، نماز ہی تو مومنوں کی معراج ہے. خبر ہے نا، ادھر تک گھومنا یہ معراج نہیں ہے، مومنوں کی معراج یہاں ہے. معراج کو اہمیت دینا چاہیے جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سزا دینے کے بعد لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا گیا. فجعلناها، اس واقعے کو ہم نے کر دیا نکالا، نصیحت لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے ہوئے، وما خلفہا، اور جو بعد میں ہوئے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے کہ ایک چوک کی وجہ سے، ایک خطا کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ملی اور خطا پہ اڑ گئے. مان جاتے تو نہیں ہوتا، خطا پہ اڑ گئے. نہیں کوئی شکار تھوڑا نہیں کر رہے ہیں، خالی من تو لگا رہے ہیں. خطا پہ اڑ گئے تو غلطی کر آدمی سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پہ اڑنا یہ سزا کا باعث ہے. غلطی پہ متنبہ کیا جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اب آگے کا جو واقعہ ہے بڑا